إن الحمد لله والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارا مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ جاننا چاہیے کہ دین اسلام میں عقائد جڑ ہیں، عقائد جو ہے بنیاد ہے، روٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے عقائد جو ہے، اور اعمال شاخیں ہیں۔ تو عقائد جو ہے وہ جڑ ہیں اور اعمال جو ہیں شاخیں ہیں۔ تو جڑ ہوگی تو شاخ ہوں گے۔ تو ایمان میں عمل ہوتا ہے، عمل میں ایمان نہیں۔ مثال کے طور پر ایمان میں داڑھی ہے، داڑھی میں ایمان نہیں ہے۔ کہ ایمان کے بعد آپ داڑھی رکھنا ہے کہ یہ سنت کہلاتی ہے، لیکن وہ داڑھی رکھ لے تو مومن ہونا ضروری نہیں۔ کئی غیر مسلم بلکہ سکھوں کے یہاں سب داڑھی رکھتے ہیں، تو داڑھی میں ایمان نہیں ہے، ایمان میں داڑھی ہے۔ تو پہلے ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ تو جس طرح درخت کی جڑ کٹ جائے یا خراب ہو جائے تو شاخیں مڑ جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، اسی طرح عقائد کے نہ ہونے یا بگڑ جانے سے اعمال خراب و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اصل جڑ ہے، اصل عقائد صحیح تو اعمال صحیح۔ اعمال اگر آپ اوپر سے اگر آپ عمل کرتے چلے جائیں لیکن عقائد میں اگر بگاڑ ہے تو یہ بے فائدہ ہے، وہ عمل جو ہے ناکارہ عمل ہے، عبث ہے وہ۔ اسی لیے اعمال سے پہلے عقائد کا صحیح و درست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصل بنیاد کو آپ پہلے سب سے پہلے درست کرنا چاہیے۔ اس دور میں جو ہے نئے نئے فتنوں کا دور ہے، بدعقیدگی ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے۔ بدباطن فرقے جو ہے اپنے باطل عقائد و نظریات کو عام کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نام نہاد اہل حدیث جو دراصل منکرین حدیث ہیں، منکرین فقہ ہیں، اس دور کا سب سے خطرناک فتنہ بنے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ غیر مقلدیت، چونکہ یہ کسی کی تقلید کے قائل نہیں ہے۔ نام نہاد اہل حدیث جو ہے یہ منکرین فقہ ہے، یہ ائمہ کے منکرین ہیں، یہ منکرین ائمہ ہیں، یہ بے امام ہیں، یہ ان کا کوئی امام نہیں ہے۔ تو یہ غیر مقلدیت جو ہے اس دور کا سب سے خطرناک فتنہ ہے، وحشتناک فرقہ ہے، خوفناک فرقہ ہے، دہشت گرد ٹیررسٹ فرقہ ہے۔ یہ جتنی ٹیررزم پھیل رہی ہے دنیا میں یہ اسی فرقے کے سبب پھیل رہی ہے۔ یہ خوارج کا جو فرقہ ہے یہ ان کا کام ہی زمین میں فساد پھیلانا ہے، انتشار پیدا کرنا ہے، بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ تو یہ اہل حدیث جو ہے یہ ائمہ اربعہ بالخصوص امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرات حنفیہ کے خلاف بدزبانی، طعن و تشنیع اور تہمت ترازی کا بازار گرم کر رکھا ہے انہوں نے۔ ائمہ اربعہ کے مخالف، چاروں ائمہ کی، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو یا امام اعظم ہو، یہ سب کے شدید مخالف ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بدترین مخالف ہے۔ یہ سب سے زیادہ بغض جو ہے امام اعظم سے ہے ان کو، اور حنفیوں سے جو ہے آخری درجے کا بغض ہے ان کو، یہ نام نہاد اہل حدیثوں کو۔ یہ اہل حدیث کے نام سے لوگوں کو فریب دیتے ہیں، خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، حالانکہ منکرین حدیث ہے، منکرین فقہ ہے، گستاخان صحابہ ہے۔ یہ جو ہے نام نہاد اہل حدیث اپنے سوا سب کو مشرک سمجھتے ہیں، تقلید شخصی کو شرک کہتے ہیں۔ یہ مذاہب اربعہ جو ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں، امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، فقہ حنفیہ کو مانتے ہیں، فقہ شافعیہ کو مانتے ہیں، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی، یہ چار جو فقہ ہے ان کو ماننے والے یہ اہل سنت کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ اہل حدیث جو ہے ان چاروں کے مخالف ہے، یہ بلکہ تقلید کو شرک کہتے ہیں۔ یہ تقلید کیا ہے؟ یہ امام اعظم کی تقلید کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث اقوال صحابہ کا اثر ہے۔ وہ ائمہ اربعہ نے قرآن و حدیث، اقوال صحابہ، اجماع امت سب سے جو ہے مسائل اخذ کیے ہیں، اس کا نام فقہ رکھا گیا ہے۔ لیکن نام نہاد اہل حدیث کیا ہے؟ ان فقہ کو جو ہے، فقہ حنفی کو، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، یہ جو تقلید ہم کرتے ہیں اس کو شرک کہتے ہیں۔ ان کے عقائد و مسائل سے واقفیت کے بعد غیر مقلدیت سے طبعاً وحشت و نفرت ہوتی ہے۔ یہ اتنا خطرناک فرقہ ہے یہ، ان سے اگر آپ واقف ہو جائیں تو شدید آپ نفرت کرنے لگیں گے ان سے۔ ان کی صحبت جذامی اور ایڈز کے مریض سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان کی صحبت ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہوتی ہے۔ ائمہ مجتہدین، محدثین امت اور اسلاف صالحین سے مروی، معتبر و مستند ہزارہ حدیث کو ضعیف، موضوع، من گھڑت اور باطل قرار دیتے ہیں۔ ہر حدیث کو یہ کیا کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے جتنے بھی احادیث ہیں ضعیف، معجزات کے احادیث ہیں ضعیف، اولیاء اللہ کے کرامات کے احادیث جو ہیں وہ ضعیف، جتنے بھی فضیلت میں جو بھی آ رہے ہیں احادیث جس سے جو عقائد ثابت ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، وہ احادیث کو ضعیف، شفاعت اولیاء اور شفاعت انبیاء کے جو احادیث ہیں اس کو ضعیف، نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ضعیف۔ تو عقائد اہل سنت سے متعلق جتنے بھی احادیث پیش کرتے جائیں گے یہ ضعیف کہتے ہیں، بلکہ حدیث سے واقف نہیں رہتے ہیں۔ حدیث اس کے باوجود بھی ہر حدیث کو بلا جھجک کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ لہذا یہی اولین درجے کے منکرین حدیث ہے، یہ ہر حدیث کو ضعیف۔ اب دلائل میں احادیث پیش کرتے چلے جائیے، آپ صحاح ستہ کے احادیث پیش کرو ضعیف، بہقی کے احادیث پیش کرو ضعیف، مصنف عبدالرزاق سے احادیث پیش کرو ضعیف۔ یہ کسی حدیث کو ماننے تیار ہی نہیں ہوتے یہ لوگ۔ فضائل کے جتنے بھی احادیث ہیں سب کو ضعیف کہتے ہیں۔ یہ فرقہ جو ہے اہل حدیث کا، نام نہاد اہل حدیث، یہ تمام 72 گمراہ فرقوں کا ملغوبہ ہے۔ یہ جتنے 72 فرقے ہیں ان سب کا یہ ملغوبہ ہے، تو بدترین فرقہ ہے یہ۔ یہ لوگ سلف صالحین اور احادیث
مرفوعہ وغیرہ سے ثابت قرآنی تفسیروں کے مقابلے میں اپنی من مانی تفسیروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اپنے علاوہ دیگر تمام طبقات مسلمہ کو بدعتی، مشرک اور کافر سمجھتے ہیں. ہر ایک کو بلا جھجک کافر، مشرک، بدعتی. ان کی تعداد کتنی ہے ان کی؟ یہ اہل سنت تو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. یہ آج کی پیداوار نہیں ہے. اہل حدیث دور جدید کا فرقہ ہے یہ، لیکن اہل سنت دور جدید کا نہیں ہے. یہ 1400 سال سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہوتا ہوا یہ جو ہے آج تک جاری ہے. یہ اہل حق کا فرقہ ہے. یہ اہل حق کا جو ہے مذہب ہے. یہ مذہب اہل سنت والجماعت. تو اجماع امت کو، سواد اعظم کو یہ لوگ جو ہے مشرک، بدعتی، کافر بلا جھجک کہتے ہیں، حالانکہ یہ بذات خود بدعتی ہیں. بدعت کیا ہے؟ نئے عقیدوں کو گھڑنا بدعت ہے. کوئی نیا عقیدہ جو ہے وہ بدعت ہے. ان کا وجود خود بدعت ہے. 100-150 سال پہلے ان کا وجود نہیں تھا، یہ اچانک یہ پیدا ہو گئے. تو لہذا یہ اولین درجے کے یہ بدعتی ہیں. یہ ان کا 200 سال پہلے وجود نہیں تھا. یہ نئے نئے عقائد، نئے نئے نظریات لے کے آئے ہیں. تو یہ فرقہ خود ایک بدعتی فرقہ ہے جو نئے عقائد کو لے کے آیا ہے. تو اس زمانے میں قسم قسم کے عقائد کی بنا پر طرح طرح کے فرقے مسلمانوں میں پیدا ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. 72 سیکٹس میں بنی اسرائیل بٹ گئے تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 73 سیکٹس، ایک فرقہ زیادہ بنی اسرائیل 72 میں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ان میں ایک فرقے کے سوا باقی تمام فرقے جہنمی ہوں گے. 72 جو سیکٹس ہیں وہ جہنمی ہیں. وہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقے والے کون ہیں؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 میں سے 72 جہنمی ہیں اور ایک فرقہ نجات یافتہ، ایک نجات والا. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ ایک فرقے والے کون ہے، یعنی جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اسی مذہب پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ترمذی و مشکات شریف کی حدیث ہے. معنا ولی صاف فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. امت جو ہے، امت میں بھی 73 فرقے نہیں ہوئے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 73 سیکٹس میں بڑھ جائے گی. یہ آپ کا فرمانا 1400 سال پہلے. تو فرقے پیدا ہونے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبی خبر دے رہے ہیں. یہ غیب کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ نبی کا علم غیب ہے کہ اس طرح کے 72 گمراہ فرقے ہوں گے. یہ آپ خبر ارشاد فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ہر راستے پر آپ کی نظر ہے، ہر بھٹکنے والے پر آپ کی نظر ہے. ہدایت کا راستہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی سنت کا راستہ اور صحابہ کرام کا راستہ ہی ہدایت کی منزل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش سنت رسول، صحابہ کرام کی روش سنت صحابہ. جس کو مختصر کیا تو اہل سنت و جماعت، اور بھی مختصر کیا تو سنی کہہ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ اہل سنت و جماعت جو ایمان والے ہیں، جو سنت والے ہیں، ان کا راستہ صحیح راستہ. معنا ولی صاحب جس پر میں ہوں میرے صحابہ.
تو اہل سنت و جماعت کا جو راستہ ہے وہ حق ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ مانا ولی صاحب، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، علیکم سنتی و سنتی خلفائے راشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو بات چیزیں ہیں جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں مل سکتی، وہ صحابہ کی سنت میں ملیں گی۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین ما انا ولی صاحب، جس پر میں ہوں میرے صحابہ، میری سنت لازم ہے میرے خلفائے راشدین کی۔ تو بات چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں مل سکتی، وہ صحابہ کی سنت میں ملے گی۔ قانون تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، ضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ مثال کے طور پر اللہ رسول یہ قانون تو دیں گے، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَخِّرُوا، یعنی اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو، مگر کیسے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے نہیں بتائیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی رسول کی اطاعت کرو۔ کیسے کریں یہ کر کے نہیں بتلائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائیں گے واتبعونی، میری اتباع کرو۔ کیسے کریں اپنی اتباع کر کے نہیں بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائیں گے کہ مجھ سے محبت کرو، کیسے کریں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے نہیں بتلائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ تعظیم کا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو، طریقہ صحابہ کرام سے لو، محبت کا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو، طریقہ صحابہ کرام سے لو۔ صرف سنت رسول کو حق سمجھنے والا حق پر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جو رسول معیار حق ہے وہ خود صحابہ کرام کو معیار حق بنا رہے ہیں۔ حضور ارشاد فرما رہے مانا ولی صاحب، تو صحابہ کرام کیا ہے؟ معیار حق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار حق فرمایا ہے، حق کا معیار۔ تو باطل فرقوں کی پہچان صحابہ کرام سے ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کسوٹی ہے، جو صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے وہ حق، جو بغض صحابہ ہے وہ باطل۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ حق اور باطل کی کسوٹی ہے۔ جتنے باطل فرقے ہیں وہ سب صحابہ کرام کے گستاخ، صحابہ کرام کی بارگاہ میں بے ادب۔ تو صحابہ کرام کسوٹی ہیں، معیار حق ہے۔ اسی لیے قرآن نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے آمنوا کما آمن الناس، اے لوگوں ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے۔ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ساری امت سے افضل و بہتر ہیں، تمام صحابہ سب سے افضل ہے، ساری امت میں سب سے افضل صحابہ کرام ہیں۔ ملت اسلامیہ کی عظمت اور اسلام کی عظمت صحابہ کرام سے ہی بلند ہوئی ہے۔ یہی وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا، آپ کی پاکیزہ صحبت سے فیضیاب ہوئے، قرآن اور دین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اور اپنی جان و مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیا۔ صحابی رسول کے مرتبے کو اب کوئی نہیں پا سکتا۔ اب کتنی بھی عبادت کر لے کوئی تابعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ حضرت ابو قرنی صحابہ کرام کے درجے کو نہیں پا سکتے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درجے کو نہیں پا سکتے، حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ تو صحابہ کرام سب سے افضل، دنیا بھر کے اولیاء، اقطاب، ابدال، غوث و قطب صحابی رسول کے درجے و مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ شرف تعلیم و تربیت صحابہ کرام کو حاصل ہوا تھا۔
اسلام کی اشاعت کے اولین دائی، رائے حق میں مخلصانہ سرفروشی اور دین کی راہ میں مصائب و آلام اٹھا کر ثابت قدمی کے تاج انہی کے زیب و تن بنے رہے۔ تمام صحابہ کرام مومن، مخلص، سچے مسلمان اور جنتی ہیں، عادل ہیں۔ سب کی تعظیم و توقیر، محبت و احترام مسلمانوں کے لیے لازم و واجب ہے۔ تمام صحابہ کرام کی تعظیم، کسی بھی صحابی سے بغض نہیں۔ اگر کسی صحابی سے اگر بغض ہوگا تو وہ بدعقیدگی کہلائے گا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ارشاد ہوا امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقوی میں امتحان لے لیا صحابہ کرام کے بارے میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور سب صحابہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے اپنی بخشش اور اجر عظیم کا اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام کو زمین کی حکومت و خلافت کی بشارت عطا فرمائی، انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا گیا، کافروں پہ سخت، آپس میں رحم دل فرمایا۔ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، صحابہ کرام کفار پر شدید اور آپس میں رحم دل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ بیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے آپ ہدایت پاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب گارنٹی دے رہے ہیں کہ کوئی صحابی گمراہ نہیں ہوگا، کسی بھی صحابی کا دامن تھام لو ہدایت پاؤ گے۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جتنے صحابہ ہیں سب ہدایت پہ رہے، سب ہادی رہے ہیں، جس کسی کی بھی اقتداء کرے ہدایت پائے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ کوئی صحابی گمراہ ہونے والا نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو ہدایت کس سے تعلق ہے؟ صحابہ کرام سے۔ اگر صحابہ کرام کا دامن چھوڑ دیں یا صحابہ کرام کے بارے میں اگر بغض رکھیں، کینہ رکھیں اپنے دلوں میں، تو ہدایت سے محروم رہیں گے وہ لوگ۔ تو میرے زمانے کے لوگ بہترین ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کے بارے میں کہ میرے زمانے کے لوگ بہترین ہیں، میرے صحابہ کو برا مت کہو، مجھے اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو وہ صحابہ میں سے کسی ایک مد بلکہ نصف مد کے ثواب کو نہیں پا سکتا ہو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر خیرات کر دو گے تو صحابہ کرام جو معمولی بھی خیرات جو کریں گے اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ تم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے میں محبوب رکھا، اور جس نے ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور اللہ کو ایذا دینے والا جہنمی ہے۔ تو صحابہ سے محبت کیوں رکھتے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ حضور سے محبت ہے تو صحابہ سے محبت، حضور سے بغض ہے تو صحابہ سے بغض۔ تو صحابہ سے بغض جو ہے یہ دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کا نتیجہ ہے۔ تو یہ نام نہاد اہل حدیث جو ہے یہ بغض صحابہ میں ملوث ہے، یہ گستاخان صحابہ ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں تو کہو تمہاری شرارت پہ تم
پر لعنت، گستاخان صحابہ پر اللہ تعالی کی لعنت. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کو حکم دیا. ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ عین حالت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام والے کون؟ کن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ اب انعام والوں کے بارے میں جاننا ہے تو ہم اپنی مرضی سے نہیں کہیں گے کہ انعام والے وہ ہیں جو کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، انعام والے وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، انعام والے وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ اعمال کی بنیاد پر، دکھاوے کی بنیاد پر ہم نہیں کہیں گے کہ جو کثرت سے نماز پڑھا وہ ایمان والا ہے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انعام والے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ انعام والے ہیں. اب ان کے راستے پر چلنا ہے. ہدایت اگر پانا ہے تو انبیاء کے راستے پر چلنا ہے، صحابہ صدیقین کے راستے پر چلنا ہے، شہداء کے راستے پر چلنا ہے، صالحین کے راستے پر چلنا ہے. تو ان کے راستوں پہ اگر آپ چلیں گے تو انعام ہدایت پائیں گے. قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انعام والوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ پر چلنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں معیار حق بنایا ہے. قرآن ارشاد فرما رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ معیار حق قرآن نے بتایا ہے انہیں، اسی لیے یہ تنقید سے بھی بالاتر ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں بے باک و گستاخانہ لہجہ اختیار کرنا نہ صرف بدعقیدگی، بے دینی اور گمراہی کی دلیل ہے، بلکہ 72 گمراہ فرقوں میں اپنی شمولیت کا اعلان اور نجات یافتہ فرقے یعنی اہل سنت سے اخراج کا ثبوت ہے. کیونکہ اہل سنت وہی ہے جو محبت صحابہ جو لوگ محبت صحابہ رکھتے ہیں وہ اہل سنت ہے. اور جو گمراہ فرقے ہیں 72 گمراہ فرقے وہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے. تو جتنے 72 فرقے ہیں وہ بغض صحابہ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. تو جو لوگ محبت صحابہ کا دم بھرتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اہل سنت سے تعلق ہے، اور جن کے سینے میں، جن کے دل میں بغض صحابہ ہے وہ 72 گمراہ فرقوں میں ہیں. وہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یقیناً معیار حق اور تنقید سے بالاتر ہیں. ہمارے ایمان کی کسوٹی صحابہ کرام ہے، جن کا ایمان ان کا سا ہو مومن، ماں سوائے بے دین. صحابہ کرام کی طرح ایمان لانا ہے تو مومن، ورنہ بے دین. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ان میں سے صرف ایک فرقے والے جنتی ہوں گے، باقی سب جہنمی ہوں گے. اور جنتی مذہب والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان کے عقیدے پر قائم رہیں گے. اہل سنت والجماعت کا فرقہ نجات یافتہ فرقہ ہے.
اور اہل سنت کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ سلف صالحین یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد مجتہدین و بزرگان دین اسی عقیدے اور اسی طریقے پر رہے، سب کے سب ساستہ، ان کے علاوہ احادیث کی مشہور جو کتابیں ہیں، دوسری معتمد کتابیں جن پر احکام اسلام کا مدار ہے، ان کے محدثین اور حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے فقہ و ائمہ اور ان کے علاوہ دوسرے علماء جو ان کے طبقے میں تھے، سب اہل سنت جماعت سے تھے۔ یہ اجماع امت جو ہے، جتنے اکابرین گزرے، محدثین گزرے، فقہاء گزرے، یہ سب اہل سنت۔ اہل سنت اولیاء اللہ کی جماعت ہے جو دین اسلام میں سواد اعظم جماعت اہل سنت ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کا مذہب اہل سنت والجماعت ہے، الحمدللہ۔ تو اہل سنت میں اولیاء اللہ بھی ہیں، بزرگان دین ہیں، ائمہ ہیں، محدثین ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے اہل سنت۔ کسی باطل فرقے میں کوئی ولی نہیں ہے، کوئی باطل یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس فلاں ولی ہے۔ یہ تمام یہ اہل سنت کی پہچان ہے، یہ تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، محدثین، ائمہ، یہ سب اہل سنت سے تعلق ہے۔ اس زمانے کے گمراہ فرقوں میں سب سے خطرناک کون سا فرقہ ہے؟ روافض اور شیعہ۔ روافض یعنی شیعہ اور خوارج، یہ وہابیوں کا جو فرقہ ہے اس کو خوارج کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ بدترین لوگ ہیں، یہ ان سے میل جول رکھنے میں ایمان کی بربادی یقینی ہے، تو ان سے گریز کرنا چاہیے، بھاگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گمراہوں سے مسلمانوں کو بچائے رکھے، آمین بجائے سید المرسلین۔ اس فرقے کا رکن اعظم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توہین اور محبوبان خدا کی تذلیل ہے۔ یہ نام نہاد اہل حدیث جو فرقہ ہے ان کا کیا ہے؟ رکن اعظم ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توہین اور محبوبان خدا کی تذلیل ہے۔ نام نہاد اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ یہ فرقہ اور جماعت اسلامی، تبلیغی، دیوبندی، ندوی، یہ سب گمراہ فرقے ہیں، یہ سب جو ہے خوارج کے فرقے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ان بدباطنوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔